اب ہم پڑھیں گے قبول، کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج۔ کمپیوٹر کی یہ لینگویج 1959 میں دریافت کی گئی۔ یہ لینگویج جیسا کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، اس لیے اس لینگویج کا زیادہ استعمال بزنس، اکاؤنٹنگ وغیرہ کے لیے زیادہ کارآمد ہے۔ یہ لینگویج انگریزی لینگویج کے قریب تر ہونے کی وجہ سے کام کرنے اور سیکھنے میں نہایت آسان لینگویج ہے۔ قبول لینگویج کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس لینگویج کے اندر لکھے گئے پروگرام بہت ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے اپنا نام بھی کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت بڑا پروگرام لکھنا پڑے گا۔ پاسکل لینگویج نکلینس ورتھ نے 1970 میں دریافت کیا۔ یہ لینگویج الگول لینگویج کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اور اس کا نام اساسی طور پر ایک فرانسیسی حساباں بلیز پاسکل کے نام پر رکھا گیا۔ اس لینگویج میں بنیادی طور پر اسٹرکچر پروگرامنگ کی تکنیک کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسٹرکچر پروگرامنگ کو موڈیولز پروگرامنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لینگویج کو سمجھتا اور پروگرام میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا بہت آسان ہے۔ سی لینگویج۔ سی دراصل کمپیوٹر کی لینگویجز میں سے ایک لینگویج ہے اور جسے اونچے درجے کی لینگویج میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لینگویج کو 1969 اور 1970 کے درمیانی عشرے میں بیل لیبارٹری کے سائنسدان ڈینس ریچی نے سب سے پہلے یونیکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے استعمال کیا۔ اس لینگویج کا زیادہ تر استعمال ہارڈ ویئر ٹرافسکنگ میں کیا جاتا ہے۔ اس لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرامز تیز رفتار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سی کی مختلف اقسام میں موجود آئی جن میں سی پلس پلس، سی نیٹ، سی شارپ وغیرہ مشہور ہے۔ لینگویجز پروسیسر ایسے کمپیوٹرز کے پروگرام ہوتے ہیں جو کسی بھی کمپیوٹر لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین لینگویج میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر ان پروگرامز کو رن کرتے ہیں۔ مشہور لینگویجز پروسیسرز میں کمپائلر اور انٹرپریٹر زیادہ مشہور ہیں۔ کمپائلر یعنی کسی چیز کو اکٹھا کرنے اور اس طرح سے کمپائل سے مراد اکٹھا کرنے والا۔ دراصل ہم کمپیوٹر کی لینگویجز میں جو بھی لکھتے ہیں، اس پروگرام کو کمپیوٹر اپنی لینگویج یعنی مشین لینگویج میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک پروگرام استعمال کرتا ہے جسے کمپائلر کہتے ہیں۔ کمپائلر کا بنیادی طور پر مقصد سورس پروگرام یعنی وہ پروگرام جو کسی لینگویج میں لکھا ہوتا ہے یعنی قبول، فوران، بیسک وغیرہ کا ترجمہ کر کے اس کو آبجیکٹ پروگرام میں تبدیل کرتا ہے اور پھر آبجیکٹ پروگرام کو اس طرح بآسانی ایگزیکیوٹ یعنی چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کمپائلر سورس پروگرام کے اندر ایررز یعنی غلطیاں بھی چیک کرتے ہیں، اور اس صورت میں اگر سورس پروگرام کے اندر غلطیاں موجود ہوں تو پہلے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا موقع یوزر کو دیتا ہے اور اس کے بعد کمپائلر آبجیکٹ پروگرام میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے کہ ہمیں ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ سورس پروگرام، اس کے بعد کمپائلر ہوتا ہے اور آبجیکٹ پروگرام ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ آبجیکٹ پروگرام ان پٹ، لوڈر، آبجیکٹ پروگرام آؤٹ پٹ۔ بیسک پروگرامنگ لینگویج کوڈر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے انٹرپریٹر بھی کمپائلر کی طرح کمپیوٹر کا پروگرام کرتا ہے، لیکن ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کمپائلر پورے پروگرام کو چیک کر کے آبجیکٹ پروگرام میں تبدیل کرتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر کمپائلر کی طرح آبجیکٹ پروگرام نہیں بناتا بلکہ پورے پروگرام کو چیک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہر لائن کا اسٹیٹمنٹ کا ترجمہ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انٹرپریٹر پروگرامز کمپائلر کی بنسبت سست رفتار ہوتے ہیں، کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ترجمہ تو کرتا ہے لیکن یہ سست رفتاری سے کرتا ہے، تیزی سے نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کمپائلر اور انٹرپریٹر میں فرق ہے۔ واٹ از دی ڈفرینس بٹوین دی انٹرپریٹر اینڈ دی کمپائلر؟ کمپائلر اور انٹرپریٹر دونوں ہی لینگویج پروسیسرز ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ کمپائلر سورس پروگرام کو پڑھ کر اس کے آبجیکٹ پروگرام کو رن کر جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کمپائلر کو زیادہ میموری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انٹرپریٹر کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر سورس پروگرام کو پڑھ کر اس کا آبجیکٹ پروگرام نہیں بناتا بلکہ ایک لائن کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتا ہے
اور رن کرتا ہے، اس لیے انٹرپریٹر کو زیادہ میموری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مین انٹرپریٹر کو ایک ایک لائن کو پڑھنے کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ لگتی ہے، کیونکہ انٹرپریٹر اس وقت تک دوسری لائن کو نہیں پڑھتا جب تک انٹرپریٹر پہلی لائن کو پڑھ کر اس کا ترجمہ نہ کر لے۔